لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بہت سارے فواحش اور منکرات ایسے ہیں جن کو انسان عام طور سے گناہ اور فواحش اور منکر سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے فواحش ہوتے ہیں، بہت بڑے منکرات ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک آج کل انسان کمانے اور دولت اور ثروت جمع کرنے کا بہت ہی بڑا شوقین نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اور اگر دے گا بھی تو اس طرح سے کہ نامہ اعمال میں ثواب کے بجائے گناہ ہی لکھا جائے گا. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ضرورت مند پر نظر پڑتے ہی تیور بدل جاتے ہیں اور انداز تخاطب میں کھٹا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بلانے کا انداز بالکل مختلف اور جدا گانا ہو جاتا ہے. کبھی تو سائل کو جھڑک دیا جاتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو مت جھڑکو، مانگنے والے کو مت جھڑکو. حدیث پاک میں تعلیم ہے اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو، چاہے وہ مانگنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ آئے. تم اس کی کیفیت کو مت دیکھو. اور کبھی اس کو پریشان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ شام کو آنا، اور شام کو آنے پر کہا جاتا ہے صبح کو آنا، جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى. نرم گفتگو کرنا اور سائل کی گستاخیوں کو معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جو اس کو تکلیف پہنچا کر دیا جائے. معزز سامعین، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا اور سر عام سائل کو برسر عام مجمع میں لوگوں کے سامنے ذلیل اور خاک کیا جاتا ہے. اور دوسری خرابی یہ کہ رشتہ داروں کو، پڑوسیوں وغیرہ پر کیے گئے احسانات کو جتانا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت احسان جتانے کی برائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اے ایمان والو، تم اپنے صدقات اور خیرات کے ثواب کو احسان جتلا کر اور ضرورت مند کو تکلیف دے کر برباد مت کرو. لیکن معاشرے کا رخ اس سے دوسری طرف پھرا ہوا ہے. معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کا مختصر سا جائزہ ہم نے ان قسطوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے، جو حقیقت میں اپنی جڑیں کافی حد تک مضبوط کر چکی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے عذاب کا آنا ایک لازمی چیز ہے. ایسی صورت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اللہ کی بغاوت سے باز رکھنے کے فریضے کو بھی حتی الامکان کوشش کر کے روکے، کیونکہ اسی طریقے سے برائیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، فواحش اور منکرات کا خلا کما کیا جا سکتا ہے، برائیوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے جو باغیانہ تیور ہو چکے ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. اور بھی گناہوں کی بہت سی شکلیں ہیں. بے نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز کو چھوڑ دینا، گانا گانے والوں کے ساتھ مل کر گانا، کھڑے ہو کر کھانے والوں کے ساتھ شریک ہو جانا. جس طرح جرم اور گناہ ہے، اسی طرح نماز چھوڑنے والے، گانا گانے والے، شراب پینے والے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے والے، اور اسی طرح جوا اور سٹہ کھیلنے والوں کو طاقت ہونے کے باوجود ان گناہوں سے نہ روکنا بھی جرم ہے، گناہ ہے. گناہ گاروں سے راہ و رسم باقی رکھنا بھی گناہ ہے، یعنی ان کے ساتھ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے ان سے تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر بنانا یہ بھی گناہ ہے.
اور اسی طرح ان کی حرام تقاریب میں شریک ہونا بھی گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ بہت سے دیندار سمجھے جانے والے شریعت کے پابند حضرات بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ ان کے گھروں میں شرعی احکامات کے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اسلامی شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے، بچیوں اور بیویوں کو اسلامی زندگی کی طرز کی مخالفت ہی سمجھ میں آتی ہے، لیکن کبھی جو شریعت کا پابند ہے حرف غلط کی طرح بھی اس کو ناپسندیدہ نہیں سمجھتا۔ جو شخص اپنے گھر والوں کو نہ روکے ٹوکے تو دوسروں کو کیوں کر برائیوں سے بچنے کی وہ تاکید کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، پورے امت کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔